لکھنؤ 20 اپریل 2024 ردیفی سلسلے کے 11ویں پڑاؤ میں ردیف غزل پر مشاعرہ کی میز سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں میں سجائی گئی۔ مختلف عمر کے شعراء نے شرکت فرمائی، جس سے غزل کی سمت و رفتار اور شعراء کے رجحان کا اندازہ ہوا۔ شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذمہ داران نے طے شدہ پروگرام کے تحت سدھولی کے ڈاکٹر جبار علی رضوان انصاری اور لکھنؤ کے قمر علی صدیقی کے شعری ذوق و شوق اور ادبی خدمات پر گفتگو کی راہ ہموار کی۔ دونوں شخصیات کا میدان جدا مگر مقصد ایک تھا۔ دونوں اردو کے شیدائی و فدائی اور اردو والوں کے غمگسار تھے۔ آج دونوں نہیں ہیں تو اردو والوں پر ان کے خدمت کا اعتراف لازم ہے۔ اس موقع پر دونوں شخصیات کے لیے ایصال ثواب کیا گیا۔ سلسلہ تعزیت کے بعد غزل ردیف پر مشاعرہ زیر صدارت محمد فاروق جاذب لکھنوی ہوا۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے کی۔ بطور مہمان خصوصی ڈاکٹر سنجے مصرا شوق اور محسن قدوئی نے شرکت کی۔ شعراء نے خوب کلام پڑھا اور سننے والوں نے محسوس کیا کہ غزل کا ایک نیا جہان آباد ہو چکا ہے۔ بات روایتی دائروں سے نکل کر ہو رہی ہے اور بہت خوب ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ثروت تقی نے تمام شعراء اور سامعین کا شکریہ یہ کہہ کر ادا کیا کہ یہاں پڑھا گیا تمام کلام کتابی شکل میں آنا چاہیے تاکہ دور حاضر کی تاریخ مرتب ہو نہ سکا ہوئی آورد کی شکار غزل۔ جو مصرے دیے جاتے ہیں یا اس طرح کی لطیفے، اس میں آورد کا امکان بہت ہوتا ہے، تو یہ بالکل سچی شاعری کی مزاح میں سچ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ سچ کہہ کے کڑواہٹ کے بجائے شیرینی بکھیر دی جائے، یہ فنکار کا کمال ہے۔ مسرور صاحب ہمیشہ کوئی نہ کوئی شعر دے جاتے ہیں۔ آج بھی کئی شعر ایسے انہوں نے کہے کہ ہم لوگوں نے داد دی، روایتی ہو یا غیر روایتی ہو یا وہی جو انہوں نے کہا تھا، لیکن صدر محترم کے بھی چہرے پہ کئی دفعہ مسکراہٹ رفع کرنے لگی، تو مجھے لگا کہ کلام میں دم ہے، اس لیے کہ جاذب صاحب تو پیسے لے کے بھی داد نہیں دیتے۔ میں بھی کچھ شعر پیش کر دیتا ہوں، مسئلہ حاضر ہے۔ یہ آرزو رہی دل میں کوئی سنائے غزل، یہ آرزو رہی دل میں کوئی سنائے غزل، ملا ہی مجھ کو نہیں کوئی آشنا اے غزل، یہ آرزو رہی دل میں کوئی سنائے غزل، ملا ہی مجھ کو نہیں کوئی آشنا اے غزل۔ بہت اچھا، بہت شکریہ، بہت اچھا۔ ادا ادا میں تیری شعریت ہے ایک بھرپور، بہت اچھا مصرع۔ ادا ادا میں تیری شعریت ہے ایک بھرپور، کہوں بھی تجھ کو بھلا اور کیا سوائے غزل۔ بہت شکریہ۔ ادا ادا میں تیری شعریت ہے ایک بھرپور، کہوں بھی تجھ کو بھلا اور کیا سوائے غزل۔ یہ شعر بھی حاضر ہے۔ گھٹائیں زلف کی چہرے پہ چاند کی کرنیں، گھٹائیں زلف کی چہرے پہ چاند کی کرنیں، کہ تیرا ذکر کیا میں نے بر بنائے غزل، کہ تیرا ذکر کیا میں نے بر بنائے غزل۔
کیا کہنے بہت شکریہ. مخالفین غزل کے بھی کچھ نہ کر پائے، مخالفین غزل کے بھی کچھ نہ کر پائے، میری نگاہ سے وہ بھی ہٹا نہ پائے غزل. بہت اچھا ہے، بہت اچھا. بہت شکریہ. مخالفین غزل، مخالفین غزل کے بھی کچھ نہ کر پائے، میری نگاہ سے وہ بھی ہٹا نہ پائے غزل. خاص صاحب سماعت فرمائیں. وہ ذوق ہوں کہ وہ غالب کہ میر اور سودا، وہ ذوق ہوں کہ وہ غالب کہ میر اور سودا، غزل کی صنف میں کیا کیا ہوئے خدا غزل. وہ ذوق ہو کہ وہ غالب کہ میر اور سودا، غزل کی صنف میں کیا کیا ہوئے خدا غزل. سخنوری کا تو دعویٰ سبھی کو ہے، لیکن سخنوری کا تو دعویٰ سبھی کو ہے، لیکن مثال میر تقی میر کہے کہ لائے غزل. بہت اچھا ہے. سخنوری کا تو دعویٰ سبھی کو ہے، لیکن مثال میر تقی میر کہے کہ لائے غزل. شعر آخر. جدیدیت نے میں اختتام غزل پر پہنچ کے سوچتا ہوں، میں اختتام غزل تک پہنچ کے سوچتا ہوں، یہ ابتدائے غزل ہے کہ انتہائے غزل. میں اختتام غزل تک پہنچ کے سوچتا ہوں، یہ ابتدائے غزل ہے کہ انتہائے غزل. میں اختتام غزل تک پہنچ کے سوچتا ہوں، یہ ابتدائے غزل ہے کہ انتہائے غزل. مقطع بھی سماعت فرما لیں. جدیدیت نے عجب حال کر دیا رضوان، جدیدیت نے عجب حال کر دیا رضوان، کہ کہہ رہے ہیں سخنور بھی آج ہائے غزل، کہ کہہ رہے ہیں سخنور بھی ہائے ہائے غزل. ڈبل ہائے کر دیں تاکہ کچھ تو وائے ہو اس میں.
جدیدیت نے عجب حال کر دیا رضوان کہ کہہ رہے ہیں سخنور بہائے ہائے غزل، کہ کہہ رہے ہیں سخنور بہائے ہائے غزل۔ بہت شکریہ آپ کی توانا سماعتوں کا، اور میرے کلام کمزور جی میں پیش کرتا ہوں۔ میں اختتام غزل تک پہنچ کے سوچتا ہوں، یہ ابتدائے غزل ہے کہ انتہائے غزل۔ بہت شکریہ محترم۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب اشرف علی صاحب کو سن لیا جائے۔ انہوں نے بہت مشکل قوافی میں کہا ہے، اس لیے مشکل وقت میں انہی کو دعوت دیتا ہوں۔ اور خاص بات یہ کہ سنجے مصرا شوق صاحب جو بہت ہی مشکل پسند شاعر ہیں، آسانی سے ہاتھ نہیں آتے، انہوں نے یہیں بیٹھے بیٹھے غالباً شعر کہیں، کیونکہ جب میں نے فون کیا کہ میں بھول گیا، لیکن خاص بات اس میں یہ رہی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اشرف علی کو بلایا ہے۔ میں نے کہا بلا لیں گے، مطلب کوئی ان کو سننے والا بھی قاعدے کا ہونا چاہیے۔ تو اس درجے کے بزرگ ہیں جناب اشرف علی صاحب، آپ آئیے اور اپنے کلام سنوا دیجیے۔ سب صاحب کی اجازت سے بس یہ تو تجربہ گاہ ہے، تو تجربہ کیا ہے، اور قافیہ بھی عین غین ہے اس میں۔ ہاں، جو نہیں جانتے ہیں غین غزل، جو نہیں جانتے ہیں غین غزل، مہرباں ان پہ بھی ہے عین غزل۔ جو نہیں جانتے ہیں غین غزل، مہرباں ان پہ بھی ہے عین غزل۔ اور شعر ہے کہ لطف لیتے ہیں اعلی و ادنا، لطف لیتے ہیں اعلی و ادنا، ہے یہی بود مشرقین غزل۔ لطف لیتے ہیں اعلی و ادنا، ہے یہی بود مشرقین غزل۔ سب سمجھتے ہیں یہاں پر رخ پہ ابرو کی ہیں جو محرابیں، رخ پہ ابرو کی ہیں جو محرابیں، ان کو کہتے ہیں قبلتین غزل۔ رخ پہ ابرو کی ہیں جو محرابیں، ان کو کہتے ہیں قبلتین غزل۔ اور شعر ہے کہ ہو میسر اگر شب خاموش، ہو میسر اگر شب خاموش، آپ سنیے بغور بین غزل۔ ہو میسر اگر شب خاموش، آپ سنیے بغور بین غزل۔ اور گو کہ تھی ساعت قیام اللیل، گو کہ تھی ساعت قیام اللیل، ذہن دل تھے پساکنین غزل۔ گو کہ تھی ساعت قیام اللیل، ذہن دل تھے پساکنین غزل۔ اور کربلا ہے غزل کا میدان بھی، کربلا ہے غزل کا میدان بھی، ہے ممیز غم حسین غزل۔ کربلا ہے غزل کا میدان بھی، ہے ممیز غم حسین غزل۔ اور دور رکھ مسئلوں سے شعر و ادب، دور رکھ مسئلوں سے شعر و ادب، دشت وحشت میں نظر آئی غزل، دشت وحشت میں نظر آئی غزل، ہے تصور میں وہ صحرائی غزل۔ دشت وحشت میں نظر آئی غزل، ہے تصور میں وہ صحرائی غزل۔ اور کچھ تو جھجکی کچھ تو شرمائی غزل، کچھ تو جھجکی کچھ تو شرمائی غزل، محمل دل سے نکل آئی غزل۔ کچھ تو جھجکی کچھ تو شرمائی غزل، محمل دل سے نکل آئی غزل۔ اور جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھے تھے ہم، جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھے تھے ہم، ان کی محفل میں تو کام آئی غزل۔ جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھے تھے ہم،
ان کی محفل میں تو کام آئی غزل، آئینے کے روبرو ہے آئینہ، آئینے کے روبرو ہے آئینہ، دل ہی دل میں اس نے فرمائی غزل، آئینے کے روبرو ہے آئینہ، دل ہی دل میں اس نے فرمائی غزل۔ اور شعر ہے کہ شوخ دل شیریں دہن طرفہ سخن، بہت اچھا مصرع ہے۔ شوخ دل شیریں دہن طرفہ سخن، کن لبوں پہ آ کے اترائی غزل، شوخ دل شیریں دہن طرفہ سخن، کن لبوں پر آ کے اترائی غزل۔ اور میر و غالب جیسے ہم لگتے نہیں، میر و غالب جیسے ہم لگتے نہیں، اجنبی کو دیکھ گھبرائی غزل، اور میر و غالب جیسے ہم لگتے نہیں، اجنبی کو دیکھ گھبرائی غزل۔ اور مقطع آپ سب کی طرف سے کہہ دیا ہے، شعر کیا کیا کہہ گئے ہیں وجد میں، شعر کیا کیا کہہ گئے ہیں وجد میں، خوب اشر نے یہ فرمائی غزل، نے یہ فرمائی غزل۔ یہ غزل بعد والی غزل آمد کی تھی اور پہلے والی ٹھوسم ٹھاس کی تھی۔ ایک غزل اساتذہ کو پریشان کرنے کے لیے تھی، ایک غزل ہم لوگوں سے داد لینے کے لیے تھی۔ دونوں غزلوں کے لیے قابل مبارکباد جناب اشرف علی صاحب، مشکل پسند آدمی ہیں، مشکل قوافی ڈھونڈتے ہیں یہ۔ جاوید برقی صاحب اپنی غزل میں پھر توانائی کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ خالی ہونا چاہیے، مسانوں پہ کوئی بوجھ مت دیجیے۔ جناب جاوید برقی صاحب بہت چمکدار شاعر ہیں، بہت دھمک سے پڑھتے ہیں، اور ان کا تھوڑا سا گیٹ اپ بدلا ہے، تو جو لوگ پہلے سے جانتے ہیں وہ اب نہیں پہچان پاتے ہیں۔ ہم لوگ چونکہ پہلے بھی جانتے تھے، اب بھی جانتے ہیں، تو پہچان رہے ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب باقر رضا رضوی صاحب کو، بہت اچھے شاعر ہیں، اپنی افسانہ زندگی میں بھی یہ بے راہ رو نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے راہ حق کو پکڑے رکھا۔ مذہبی آدمی بھی ہیں اپنے نام کی نسبت سے، جو ان کے اوپر خوبیاں اور صفات ان کے اندر سے اوت کر سامنے آتی ہیں، وہ ان کی شاعری میں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ ہمیشہ ہمارے یہاں آتے ہیں، کئی بار سے غائب ہیں ادھر، تو منصور خان صاحب نے کہا کہ نہ آئیں تو اب کی ان کو اٹھا کے لایا جائے۔ جناب باقر رضا صاحب آپ کے روبرو۔ مطلب حاضر کرتا ہوں، حرف سادہ میں سلیقے سے نہ لکھ پائے غزل، حرف سادہ میں سلیقے سے نہ لکھ پائے، علی صاحب کو کہیے آپ، حرف سادہ میں سلیقے سے نہ لکھ پائے غزل، حسن چربا سے تو ہم ہو گئے شعرائے غزل، حسن چربا سے تو ہم ہو گئے شعرائے غزل، حسن چربا سے تو ہم ہو گئے شعرائے غزل، حسن چربا سے تو ہم ہو گئے۔ ایک اور مطلب دیکھیے گا، مزاحیہ ہے، حرف سادہ میں سلیقے سے نہ لکھ پائے غزل، حرف سادہ میں سلیقے سے نہ لکھ پائے غزل، حسن چربا سے تو ہم ہو گئے شعرائے غزل، حسن چربا سے تو ہم ہو گئے شعرائے غزل۔ ایک مطلب اور دیکھیے گا، مزاحیہ انداز میں لیجیے گا، حضور اجازت سے۔ بھیگ لگائے ہوئے محفل میں جو آ جائے غزل، بھیگ لگائے ہوئے محفل میں جو آ جائے غزل، بوڑھے شعروں کے دلوں کو بہت دھڑکائے غزل، بوڑھے شعروں کے دلوں کو بہت دھڑکائے غزل، بھیگ لگائے ہوئے محفل میں جو آ جائے غزل، بوڑھے شعروں کے دلوں کو بہت دھڑکائے غزل۔ اب غزل کا اشعار دیکھیں گے، اشک حیران سے بہتے ہیں ہراساں ہو کر، اشک حیران سے بہتے ہیں ہراساں ہو کر، قصہ غم کبھی محفل میں جو دہرائے غزل، قصہ غم کبھی محفل میں جو دہرائے غزل، ظلم اور جبر کے آزار سے روکی نہ گئی، ظلم اور جبر کے آزار سے روکی نہ گئی، خشک و ترکے سبھی گوشے میں نظر آئے غزل، خشک و ترکے سبھی گوشے میں نظر آئے غزل، کارآمد نہ ہوئی وصل دعا مسجد میں، کارآمد نہ ہوئی وصل دعا مسجد میں، چلو پڑھ لیتے ہیں دو چار صحیفہ غزل، چلو پڑھ لیتے ہیں دو چار صحیفہ غزل، کارآمد نہ ہوئی وصل دعا مسجد میں، چلو پڑھ لیتے ہیں دو چار صحیفہ غزل، چلو پڑھ لیتے ہیں دو چار صحیفہ غزل۔ ہم تیرے ہجر کی یادوں کو سجانے کے لیے، ہم تیرے ہجر کی یادوں کو سجانے کے لیے، یاد ماضی سے اٹھا لائے ہیں لمحہ غزل، یاد ماضی سے اٹھا لائے ہیں لمحہ غزل،
ہم تیرے ہجر کی یادوں کو سجانے کے لیے یاد ماضی سے اٹھا لائے ہیں لمحہ غزل، یاد ماضی سے اٹھا لائے ہیں لمحہ غزل۔ اب بھی اس سنگ سے رونے کی صدا آتی ہے، اب بھی اس سنگ سے رونے کی صدا آتی ہے، جس پہ ہم خون جگر سے کبھی لکھائے غزل، جس پہ ہم خون جگر سے کبھی لکھائے غزل۔ اب بھی اس سنگ سے رونے کی صدا آتی ہے، اب بھی اس سنگ سے رونے کی صدا آتی ہے، جس پہ ہم خون جگر سے کبھی لکھائے غزل، جس پہ ہم خون جگر سے کبھی لکھائے غزل۔ بام پہ رکھ کے غزل اس کے چلا آیا تھا، بام پہ رکھ کے غزل اس کے چلا آیا تھا، دیکھا جو دھوپ میں تپتی تو اٹھا لائے غزل، دیکھا جو دھوپ میں تپتی تو اٹھا لائے غزل، دیکھا جو دھوپ میں تپتی تو اٹھا لائے غزل۔ آسماں فخر نہ کر اپنی غزل گوئی پر، آسماں فخر نہ کر اپنی غزل گوئی پر، ایک سے ایک زمیں پر ہوئے بابائے غزل، ایک سے ایک زمیں پر ہوئے بابائے غزل، ایک سے ایک زمیں پر ہوئے بابائے غزل۔ آسماں فخر نہ کر اپنی غزل گوئی پر، آسماں فخر نہ کر اپنی غزل گوئی پر، ایک سے ایک زمیں پر ہوئے بابائے غزل، ایک سے ایک زمیں پر ہوئے بابائے غزل۔ مقطع عرض کرتا ہوں، سلسلہ تشنہ لبی کا نہیں ٹوٹا باقر، سلسلہ تشنہ لبی کا نہیں ٹوٹا باقر، سلسلہ تشنہ لبی کا نہیں ٹوٹا باقر، روز و شب یاد آتش میں رہی الجھائے غزل، روز و شب یاد آتش میں رہی الجھائے غزل، روز و شب یاد آتش میں رہی الجھائے غزل۔ حرف سادہ میں سلیقے سے نہ لکھ پائے غزل، حسن چرباز سے تو ہم ہو گئے شعرائے غزل۔ بہت شکریہ۔ طلبا وغیرہ باندھ کے مسرور صاحب کو ایک طریقے سے مجبور کیا کہ اب یہ کیا کیا بدل کے پڑھا جائے۔ یہ سب چربا سرقہ یہ سب ان کے یہاں بہت ہوتا ہے، تو یہ مزاح کا میدان بھی یہ لوگ سر کرنا چاہتے ہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنتا ان کو۔ یہ اچھے خاصے غزل کے شاعر تھے، مزاح کی طرف گئے کیوں بھائی جاوید بھائی ان پہ مقدمہ کیا جائے؟ اچھا یہ اسی علاقے سے گزرے ہوئے ہیں تو یہ ڈریں گے بھی نہیں آسانی سے۔ تو پہلے آپ ہی کی طرح سنجیدہ تھے جلال لکھنوی، اتنے بگڑے کہ اپنے استاد کا کلام وہاں سے منگوا لیتے ہیں کویت سے، اور خود اپنا کلام بھی پڑھتے ہیں۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔